ہوتا ہے, پتھر دی جو درود نہیں پڑتا. اس لیے اگر کوئی عبادت آدمی نہ کرے خالی, اور درود ایک ایسی چیز ہے, درود ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بغیر کسی رکاوٹ کے قبول ہوتا ہے. باقی دعائیں قبول ہو کہ نہ ہو, لیکن درود ضرور قبول ہوتا ہے. یہاں تک کتابوں میں لکھتا ہے, یہاں تک لکھتا ہے, مسلمان نہیں, ایمان والا نہیں, اگر یہ بھی درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کے درود کو بھی قبول کرتا ہے. اس لیے کہ قرآن میں اللہ پاک نے یوں کہا تم نماز پڑھو, اللہ نے کہا روزے رکھو, اللہ نے کہا تلاوت کرو, اللہ نے کہا زکات دو. لیکن جب نبی کی درود کی باری آئی تو اللہ پاک نے یوں نہیں کہا کہ میرے بندو نبی پر درود پڑھو, بلکہ اللہ نے یوں کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, میں اور میرے فرشتے تمام کے تمام میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں, تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ بھی ساتھ میں درود پڑھتا ہے نبی کے اوپر. اللہ بھی کسی عبادت میں اللہ نے یوں نہیں کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو, میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی رکھو, میں زکات دیتا ہوں, لیکن درود کے معاملے میں یوں کہا کہ میں اور میرے فرشتے میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں, تم بھی درود پڑھو. لہذا کتنا مبارک مہینہ ہے, کتنا پاکیزہ مہینہ ہے, کتنا اچھا مہینہ ہے اللہ نے ہم کو دیا ہے. اگر ہمارے ان 24 گھنٹے کے اندر صرف اور صرف 10 منٹ نبی کے درود کے لیے ہم نکال لیں تو نبی بھی کتنا خوش ہوں گے. کریں گے سب انشاءاللہ. ہم ماں باپ کی خدمت بھی کریں گے, ہم درود شریف بھی پڑھیں گے, گناہوں سے بھی بچیں گے. سب سے بڑی نیکی یہ ہے, سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے. رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ ہونا چاہیے, ہمارے لیے رحمت کا مہینہ. دیکھو مغفرت کا اثرہ, رحمت کا اثرہ چلا گیا, اب مغفرت کے اثرے میں ہم چل رہے ہیں. اس کے اندر جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ قبول کرتے ہیں. اللہ پاک سب کی سنتا ہے. دنیا کے اندر جس کی نہیں سنی جاتی اس کی اللہ سنتا ہے. اور رات کی تنہائی کے اندر اگر آدمی اٹھ کر جب اللہ کے سامنے روتا ہے نا, روتا ہے, اللہ اس کے رونے پر تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ کو رونا بہت پسند ہے, اللہ کو رونا بہت پسند ہے. حشر کا میدان قائم ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم یہ ٹھاٹے مارتی ہوئی آ رہی ہوگی حشر کے میدان کی طرف, ٹھاٹے مارتی ہوئی, جیسے کہ آج سمندر ٹھاٹے مارتا ہے اور اس کی موجیں اچھلتی ہے. کہیں 20-20 فٹ, کہیں 30-30, 50-50 فٹ موجیں پانی کے اچھلتے ہیں. کل قیامت کے دن دوزخ اتنی اچھل رہی ہوگی, اتنی اچھل, اور اللہ سے کہے گی اللہ جلدی کرو, آرڈر کرو, ابھی سب کو نگل کے میں اندر لے لیتا ہوں. لیکن اللہ اس کو روکے رکھے ہوتے ہیں. اور جب حشر کے میدان میں بڑھتی ہوئی نظر آئے گی, ہمارے پیارے آقا آئیں گے, ایک پیالے کے اندر پانی ہوگا, اس پانی کے اندر, اس پیالے میں تھوڑا سا پانی, اس کے اندر اپنی انگلیاں ڈال کر جب پانی کے چھینٹے اس آگ کی طرف ایسے کریں گے تو آگ جیسے کہ ایک معمولی چیز ہوتی ہے کہ جس کو ہٹانے سے فوراً ختم ہو جاتی ہے, وہ آگ بجھ کر واپس ریٹرن چلی جائے گی. صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی وہ پانی کون سا ہوگا, زمزم کا پانی ہوگا یا آپ کی انگلی سے نکلا ہوا پانی ہوگا یا آب کوثر کا پانی ہوگا, کون سا پانی ہوگا؟ نبی جی نے فرمایا نہیں, نہ تو وہ زمزم ہوگا, نہ تو وہ کوثر ہوگا, نہ تو انگلیوں سے نکلا ہوا پانی ہوگا. تو نبی جی وہ کون سا پانی ہوگا؟ فرمایا میرے گنہگار بندے کے رونے کے آنسو ہوں گے, وہ آنسو کے ذریعے سے میں اس کو ختم کروں گا. اتنی بڑی وقت ہے ہمارے آنسوؤں کی. لا تمسهم النار اين البقت من خشیت اللہ واين البادت تحرس في سبیل اللہ. دو آنکھوں کو اللہ کبھی عذاب نہیں دے گا, ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جاگی ہو اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کے سامنے روئی ہو. ایک صحابی رسول تھے, اس کو رونا نہیں آتا تھا, جب دعا